اب ارشد شریف کا قاتل کون ہے؟ یہ آپ نے جا کر کینیا میں خالی خول اٹھا کر بتایا تھا کہ جناب میں نے وہ سونگھ لیے خالی خول جو گولیوں کے تھے، اور میں بتا سکتا ہوں کہ اس کا کھرا آپ نے بتایا کہ وہ پاکستان کی طرف جاتا ہے، یعنی ڈی جی آئی ایس پی آر جو اپنا ڈی جی آئی ایس آئی جو ندیم انجم بابر، اس کے بعد جنرل باجوہ، جس کے متعلق ارشد شریف کی والدہ اور ان کی جو بیگم ہے انہوں نے بار بار بتایا کہ یہ ارشد شریف کے قاتل ہیں، مگر آپ نے وعدہ کیا قوم سے کہ جناب میں ارشد شریف میرے بھائی تھے، جب تک میں ارشد شریف کے قاتلوں کو نہیں پکڑوا لوں گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ آج دیکھ لیں کتنے سال ہو گئے ہیں، بالکل آپ نے کسی قسم کا اس کے بعد نہ تو کو بیانیہ دیا، صرف اور صرف اپنی ویورز کی خاطر آپ کینیا گئے اور آپ نے وہ خول بھی خالی تلاش کر لیے، یعنی انٹرنیشنل میڈیا، انٹرنیشنل لیول پر لوگوں نے ادھر تحقیقات کی، ادھر کی پولیس نے جناب بہت زیادہ چھان بین کی، کسی کو کسی قسم کا کوئی خول نہیں ملا، اور آپ نے کوئی کسی قاتل کا نام بھی نہیں لیا۔ یعنی اگر آپ نام آپ نے بتایا جی کہ پاکستان کی طرف کھرا جاتا ہے تو آپ مریم نواز کا نام لے دیتے، نواز شریف کا لے دیتے، شہباز شریف کا لے دیتے۔ یعنی آپ کو اتنا غصہ آ گیا کہ جناب ایک اہلکار جو ادھر ورکر ہے، کام کر رہا ہے، اس کے اوپر آپ کو غصہ آ گیا کہ جناب مجھے آپ نے یہ کیوں سرگوشی کی ہے کہ اس کا انجام بھی جواد احمد کی طرح ہوگا۔ تو پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ کیا جواد احمد اتنا گھٹیا آدمی ہے کہ آپ اگر اس کے ساتھ اس نے آپ کو ملانے کی کوشش کیا تو جناب اقرار الحسن صاحب یہ بتائیں کہ آپ اتنے غصے میں آ گئے، اتنے جوش و خروش میں آ گئے، یعنی آپ کی تضحیق ہوگی کہ جناب مجھے جواد احمد کے ساتھ کیوں ملا دیا گیا۔ یعنی اتنا برا شخص ہے جواد احمد کہ اگر اس نے بول ہی دیا کہ چلیں آپ جواد احمد کی طرح آپ کا انجام بھی ہو سکتا ہے، تو جواد احمد بھی ایک پارٹی کا لیڈر ہے اور پاپولر آدمی ہے، تو آپ کو چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے چلیں جی وہ بھی لیڈرشپ ہے ان کے پاس بھی، جواد احمد کے پاس بھی، وہ اپنی پارٹی کو جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے اس کو وہ رن کر رہے ہیں اور سب کا سامنا بھی کر رہے ہیں۔ تو آپ نے ابھی اپنی پارٹی ابھی بھی بنائی ہے، ابھی تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں کہ آپ کی پارٹی کا، سیاسی پارٹی کا نام کیا ہے۔ تو آپ جناب اتنے آگ بگولا ہو گئے کہ جناب مجھے وہ دیکھیں جی کیسے انہوں نے، اس کی جرت کیسی ہوئی ہے محسن نقوی کے انڈر تم کام کر رہے ہو، اگر آپ اتنے عمران خان کے یوتھی ہو، سپاہی ہو، تو آپ اس نوکری کو چھوڑ دو، استعفیٰ دو اور ایک طرف ادھر انقلابی بن کے کھڑے ہو جو۔ یعنی ایک بہت بڑا ڈرامہ لگایا گیا، مگر جو آپ کی ذمہ داری تھی ایز اے جرنلسٹ کہ آپ نام لیتے ارشد شریف کے قاتلوں کا، مریم نواز کا آپ ذکر کرتے، نواز شریف کا کرتے، آپ شہباز شریف کا کرتے، آپ ندیم انجم بابر کا کرتے، آپ جنرل باجوہ کا کرتے، یا ان لوگوں کا کرتے جنہوں نے دبئی سے ان کو کینیا کی طرف بھیجا۔ کسی قسم کا ذکر نہیں کیا اور آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ مرد کے بچے بنے۔ پہلے تو آپ مرد کے بچے بنے، آپ بتائیں کہ آپ نے ارشد شریف کے لیے کیا کیا۔ آپ نے وہ کون سے نام ہیں جن کا آپ نے بولا کہ مجھے پتہ ہے کھرا پاکستان کی طرف جاتا ہے؟ یعنی جب خان صاحب باہر آ جائیں گے نا تو پھر آپ سب کچھ بول دیں گے کہ جناب یہ اس آدمی نے ارشد شریف کو قتل کروایا۔ جب تک خان صاحب اندر ہیں آپ میں اتنی جرت نہیں ہے، آپ بس لوگوں کو تنگ کریں گے، محسن نقوی کی تڑیاں لگائیں گے، فیلڈ مارشل کی تڑیاں لگائیں گے، ریاست کی باتیں کریں گے، محب وطنی کی باتیں کریں گے، مگر آپ کے سارے جھوٹ پکڑیں گے۔ یہ جرت آپ لندن کے اندر آ کر کبھی نہیں کر سکتے۔ اب جب آپ لندن آئیں گے تو یہ سوالات آپ کے اوپر ہوں گے، لوگ پوچھیں گے اور آپ اس کو ایسے گول مٹول کر کے جناب جواب دیں گے، کوئی کسی قسم کا غصہ نہیں ہوگا، آگے سے مسکرائیں گے جناب، کہہ کے لگائیں گے، اور اس کے بعد کسی کو کسی قسم کی بات بھی نہیں کہیں گے۔ مگر ایک آدمی جو کام کر رہا ہے پاکستان کے اندر، جو ملازم ہے، اس کے اوپر اتنا غصہ کہ معافی مانگنی پڑے گی، یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا، تو یہ چیزیں آپ کو زیب نہیں دیتی۔ پہلے آپ اپنے گریبان میں جھانکیں سید اقرار الحسن صاحب، اس کے بعد پھر وہ باتیں کریں جو قوم جاننا چاہتی ہے۔ قوم آپ کی اس طرح کی دغے بازیاں اور یہ جھوٹی افراتفری لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر اونچا اونچا بولنا قوم پسند نہیں کرتی۔ قوم کہتی ہے آپ حق اور سچ کی بات کریں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دیکھ لیں آپ نے جتنا اس کو نیچے گرانا چاہا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو اس سے بھی زیادہ عزت دی۔ اب آپ جواد احمد کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں لائیو، اور ادھر بھی جب اس نے بتایا کہ جناب کیا جواد احمد کا نام اگر آپ کے نام کے ساتھ جوڑا گیا تو کیا اتنی زیادہ تصحیق ہو گیا، تو ادھر بھی آپ جناب اپنا بیانیہ چینج کر گیا۔ تو ان چیزوں کو ذرا دیکھیں، غور کریں، ایز اے جرنلسٹ اپنے اندر لیڈرشپ کی جو کوالٹیز ہیں وہ پیدا کریں، اور اس کے بعد پھر آگے بڑھیں، ہو سکتا ہے پھر قوم آپ کا ساتھ دے، ورنہ اسی طرح آپ ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔